وہ عاشق عبد الرشید تھے. اگر امیر صاحب سچے عاشق رسول ہوتے تو اپنے خوابوں کا انکار کرتے, ریحان کا انکار کرتے. غداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہر مسلمان کا معاملہ ہے یہ ایک اور کمنٹ ہے ارمان بھائی کا ہی. یہ انہوں نے اس میں لکھا ہے, آپ ہو کون یہ بتاؤ؟ آپ عالم ہو, آپ مفتی ہو, آپ مولانا ہو, کیا ہو آپ؟ لوگوں کے بارے میں صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والے ہے کون آپ یہ بتاؤ؟ تو بھائی میں مسلمان ہوں الحمدللہ. بات یہی میں کوئی نہیں ہوتا کسی کے بارے میں کچھ بولنے والا. نہ مجھے کوئی حق ہے, نہ مجھے کوئی حق ہے, نہ ہی آپ کو کوئی حق ہے مجھے بولنے کا. لیکن بات یہ ہے, اگر کوئی آدمی دین پر حملہ کرتا ہے, شریعت پہ حملہ کرتا ہے, شریعت میں بدعت کرتا ہے, کوئی نئی بات پیدا کرتا ہے, تو ہر مسلمان کا معاملہ ہے یہ, کیا عالم کیا جاہل, جس کو اس بات کے بارے میں پتا ہو, ہر ایک شخص پہ فرض ہے کہ اس کے خلاف بولے اور جو ہو سکے وہ کرے. علمی جواب دے یا منہ سے بولے یا دل سے برا مانے. ہر مسلمان پہ فرض بنتا ہے. جب قرآن حدیث پہ کوئی بات ہو تو ہر کسی کو حق بنتا ہے. میں قرآن حدیث کا دفاع کر رہا ہوں, آپ حضرات کو میں کنویں کا مینڈک اس لیے کہتا ہوں. آپ لوگ فرق نہیں کر پاتے, آپ لوگ فرق نہیں کر پا رہے. امیر صاحب سے میری دشمنی نہیں ہے, امیر صاحب نے دین میں نئی بات پیدا کی ہے, بدعت کی ہے, اس بات کے میں خلاف ہوں. دین میں نئی بات پیدا کر رہے ہیں امیر صاحب. امیر صاحب یہ بولے کہ میں خلیفہ ہوں, میں کہوں گا ٹھیک ہے آپ ہوں گے خلیفہ, اور آپ سب مان رہے ہیں اگر انہیں خلیفہ, ٹھیک ہے مانیے آپ کی مرضی. امیر صاحب کہیں گے میں بادشاہ ہوں, ٹھیک ہے بھائی مانو, امیر صاحب بھی اپنے آپ کو سمجھے, آپ بھی مانو انہیں, کچھ نہیں کہوں گا میں. لیکن امیر صاحب یہ بولے جو یہ ساری باتیں نہ مانے وہ کافر ہے, ابھی امیر صاحب نے نئی بات دین میں پیدا کر دی, اس کے خلاف میں بولوں گا کہ بھائی آپ لوگوں کو جو ماننا ہے مانیے, لیکن آپ نے دین میں بات کیسے نہیں پیدا کر دی کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہو. بھائی کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول کو نہ مانے, قرآن کو نہ مانے, نبیوں کو نہ مانے, اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو نہ مانے, جنت دوزخ کو نہ مانے, اور قیامت کے دن کو نہ مانے, نصیب اور قسمت کو نہ مانے, اور بھی جو باتیں علماء اکرام بہتر جانتے ہوں گے. جو ان چیزوں کو نہ مانے, ان چیزوں کا انکار کرے, انہیں کافر کہتے ہیں. جو عبد الرشید کا انکار کرے اسے کافر کہتے ہیں. جو مولانا صاحب کا انکار کرے, یا جو شورا کا انکار کرے, یا کوئی موت جمیل کا انکار ہے, نعیم بھٹ صاحب کا انکار کرے, سجاد نعمانی صاحب کا انکار کرے, یا خلیل الرحمن نقشبندی رحمہ اللہ ان کا انکار کرے, جو جتنے بھی, یا مفتی یاسر ندیم الواجدی کا انکار کرے, قیصر احمد راجہ کا انکار کرے, جو ان لوگوں کا انکار کرے وہ کافر ہے, تو یہ تو دین میں نئی بات ہو گئی نا. یہ کہاں ہے قرآن حدیث میں لکھا ہوا؟ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں ہم. میں کسی یہ جو آپ بول رہے ہیں نا کہ تم ہوتے کون ہو کسی کو بولنے والے, ارے تو میں کسی کو کچھ بول ہی نہیں رہا. میں الٹا آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ لوگ, آپ اور امیر صاحب ہوتے کون ہیں دین میں نئی بات پیدا کرنے والے؟ ایک انسان بڑا ہے یا اسلام بڑا ہے؟ انسان بڑا ہے یا اسلام بڑا ہے؟ بتائیے. قرآن حدیث بڑا ہے یا ایک عام مسلمان بڑا ہے؟ دین اسلام قرآن حدیث بڑے ہیں نا, باقی سب چیزوں کا تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ عبد الرشید صاحب, امیر صاحب ہوتے کون ہیں دین میں نئی بات پیدا کرنے والے؟ یہ سوال تو ہمیں آپ سے, یہ ہم کر رہے ہیں بھائی آپ سے سوال, آپ ہوتے کون ہیں دین میں نئی بات پیدا کرنے والے؟ ہم کر رہے ہیں آپ سے سوال, آپ ہم سے کر رہے ہیں کہ آپ تم ہوتے کون ہو سوال اٹھانے والے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ عجیب بات ہے. دین میں بات آپ پیدا کر رہے ہو, دین پہ حملہ آپ لوگ کر رہے ہو, گمراہ کن بات آپ لوگ کر رہے ہو, نئی عقیدے گڑھ آپ لوگ رہے ہو, خوابوں پہ آپ لوگ چل رہے ہو. اب چاروں بڑے بڑے عجیب چاروں فرشتوں کی حفاظت میں آپ لوگوں نے لگوا رکھا ہے. امام مہدی جو پہلے خلیفہ بنیں گے ان کو آپ نے, مطلب کتنی نئی نئی باتیں آپ لوگوں نے گڑھ لی ہے. ریحان کو, خواب الدین کو آپ نے جبرائیل علیہ السلام بنا رکھا ہے معاذ اللہ. آپ ہوتے کون ہیں دین میں یہ ساری نئی باتیں پیدا کرنے والے؟ سوال تو ہمیں آپ سے کرنا چاہیے. آپ کیا نبی ہیں؟
امیر صاحب کیا نبی ہیں؟ امیر صاحب جبرائیل علیہ السلام ہے؟ یا وہ ریحان خواب الدین جبرائیل ہے کہ شریعت میں ایک نئی بات ایڈ ہوگی کہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے؟ قرآن حدیثوں میں کیوں نہیں ہے کہ امام مہدی سے پہلے ایک بندہ آئے گا جس کے لیے خوابوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا؟ یہ بات ہمیں بتانی چاہیے تھی نا. جیسے امام مہدی کے بارے میں بتایا گیا، قاڑِ دجال کے بارے میں بتایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، امیر صاحب کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا کہ ہند میں ایک شخص آئے گا، ہندوستان میں، اس ٹائم تو ہند کہتے تھے نا انڈیا کو، کہ ہند میں ایک شخص آئے گا، اس کے لیے ہم خوابوں کا سلسلہ شروع کریں گے؟ آتا ہی حدیث میں. دین میں نئی باتیں آپ لوگ کر رہے ہو، دین پہ حملہ آپ لوگ کر رہے ہو اور سوال ہم سے کر رہے ہو. تو تم ہوتے کون ہو؟ تم ہوتے کون ہو ہم سے سوال کرنے والے؟ اگر امیر صاحب پہ سوال اٹھانا اس کا ہمیں حق نہیں بنتا تو امیر صاحب کا دین میں نئی بات پیدا کرنا تو اور بڑی بات ہے. وہ تو بالکل ہی حق نہیں بنتا ان کا. یہ تو گمراہی ہے بھائی، گمراہی، غداری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں امیر صاحب، یہ عاشق رسول ہے. اپنے اب جس کا عاشق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اسی کے دین میں بدلاؤ کر رہے ہیں. یہ عاشق رسول ہے. اگر سچے عاشق ہوتے نا امیر صاحب، عبدالرشید صاحب، اگر سچے عاشق ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خود سے کرتے رجوع اور توبہ، اور خود انڈیا آتی فوراً پہنچتے علماء دیوبند کے پاس کہ یار مجھے بعد میں احساس ہوا یار میں نے غلطی کر دی، بلنڈر کر دیا، میں پھینک کے بیوقوف بن گیا، بتائیے یار کیسے کرنا. اسے کہتے ہیں عاشق رسول. عاشق رسول ہوتے نا تو لگاتار جو مہینوں اور سالوں سے خواب آ رہے ہیں ان کا انکار کرتے رہتے کہ یار اگر میں نے ان خوابوں کو سچ مان لیا تو یہ تو دین میں بدعت ہو جائے گی. نہ 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 نہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے دین میں بدعت نہیں ہونے دے سکتا، چاہے میرا سب کچھ قربان ہو جائے. اسے کہتے جو آپ لوگ دعوے کرتے ہو نا کہ کیا عاشق رسول ہے 30 سال کی محنت قربان کر دی. کوئی عاشق رسول نہیں ہے بھائی. وہ عاشق رسول ہوتے ہیں نا تو یہ جو خواب آ رہے ہیں ان کو مانتے نہیں. ایسے ہزاروں لوگ 1400 سال میں گزر چکے ہیں جن کو ایسے خواب کنٹینیوسلی ہے، لگاتار آئے کنٹینیوسلی خواب آتے رہے. انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا، اور وہ اپنے ساتھ ان خوابوں کو قبر میں لے کے چلے گئے کیونکہ وہ عاشق رسول تھے. ان خوابوں پہ یقین نہیں کیا. اگر یقین کرتے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان خوابوں پہ یقین کرتے نا تو وہ دین میں بدعت کرتے تھے، اپنے نبی کے دین میں بدعت کرتے تھے، کوئی نئی بات پیدا کرتے تھے. انہوں نے نہیں مانا اپنے خوابوں کو. ارے ہٹ، ان خوابوں کو مانوں گا تو میرے نبی کے دین میں بدعت ہو جائے گی. میں تو نہیں مانتا، میرے نبی کا دین سب کچھ ہے میرے لیے. اگر امیر صاحب سچے عاشق رسول ہوتے تو اپنے خوابوں کا انکار کرتے، ریحان کا انکار کرتے، خلافت کا انکار کرتے، بادشاہت کا انکار کرتے. اور یہ جو کہ تکفیر جو انہوں نے کر دی باقی سب کی، جو میری بات نہیں مانے گا، ہر ایک ان ساری باتوں کا انکار کرتے. کیا امیر صاحب کو نہیں پتا تھی بات بولتے ہوئے جو میں بات بول رہا ہوں یہ بدعت ہے؟ اگر امیر صاحب کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ جو بات میں بول رہا ہوں یہ دین میں بدعت ہے تو پھر بھائی امیر صاحب معذرت کے ساتھ جاہل آدمی ہے، جاہل ہے. وہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں بات بولتے میں کہ میں کتنی بڑی جہالت کی بات بول رہا ہوں. تو وہ جاہل ہوئے. اور اگر انہیں پتا تھی اس کے باوجود انہوں نے بولا تو یعنی کہ انہیں پتا تھی وہ دین میں بدعت پیدا کر رہے ہیں. وہ عاشق رسول نہیں تھے، وہ عاشق عبدالرشید تھے. انہیں خود سے عشق ہے. امیر صاحب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. امیر صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوتا نا تو وہ یہ حرکت نہیں کرتے. لگاتار ان خوابوں کا انکار کرتے رہتے اور بولتے رہتے جا شیطان تیرے جال میں نہیں پھنسوں گا، جا شیطان تیرے جال میں نہیں پھنسوں گا. تو مجھے یہ باتیں بار بار خواب دکھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت کرانا چاہ رہا ہے. ابے جا، میں تیرے خواب میں نہیں پھنسوں گا. یہ بولتے لگاتار امیر صاحب خود سے اور شیطان سے. اگر عاشق رسول ہوتے تو وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ عاشق عبدالرشید ہے. وہ خود کے ہی عاشق ہیں امیر صاحب. شیطان نے ان کو یہ بہکایا اور انہوں نے مان لیا میں کچھ ہوں. اگر عاشق رسول ہوتے تو دین میں نئی بات پیدا نہیں کرتے. نئی بات میں یہ بات نہیں بولوں گا، اس سے تو دین میں بدعت ہو جائے گی. میں اپنے نبی کے دین میں بدعت نہیں ہونے دے سکتا. میں تو عاشق رسول ہوں، مر جاؤں گا لیکن یہ بات نہیں بولوں گا. انہوں نے یہ بات بولی اس لیے کیونکہ وہ عاشق رسول نہیں ہے، معذرت کے ساتھ.